سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ آرمی چیف اور بل گیٹس کی ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے اجلاس کی مشترکہ صدارت۔ پاکستان کا کرونا وبا کے خلاف رد عمل، پولیو مہم پر گفتگو۔ بل گیٹس نے پولیو مہم میں پاک فوج کے کلیدی کاوشوں کو سراہا، کہا پولیو مہم معاشرے کے سرکردہ افراد کی شمولیت کلیدی اقدام ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پولیو مہم قومی مقصد اور قومی کاوش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سے ملاقات ہوگی۔ عمران خان سی پیک شاہراہ کا افتتاح بھی کریں گے۔ بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان ہوگا۔ صوبائی ممبران اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کو سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ نون لیگ کے موقف میں بڑی تبدیلی، فوج سے مذاکرات کی باتیں شروع کر دیں۔ مریم نواز نے بی بی سی سے انٹرویو میں کہا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر نہیں۔ بات چیت حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر ہوگی۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھیوں سے رابطے کیے ہیں، وہ فوج کے مخالف نہیں، یہ ان کا اپنا ادارہ ہے۔ سیاسی بہروپیوں کا جمہوری لبادہ اتر کر قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ شبلی فراز کا مریم نواز کے انٹرویو پر رد عمل۔ اسد عمر نے کہا کہ ووٹ کی عزت کا نعرہ دفن ہوا، اقتدار کی ہوس سامنے آ گئی۔ فواد چودھری نے کہا کہ جن سے بات کرنا گوارا نہ تھا ان سے کہتے ہیں کہ آئین کو پھاڑ پھینکو۔ شیخ رشید نے کہا کہ آرمی چیف بتا چکے فوج منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ عمران اسماعیل بولے کہ مریم نواز قوم سے کچھ اور بی بی سی سے کچھ کہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں انتخابی مہم تیز، بلاول بھٹو کی قیادت میں گلگت میں ریلی نکالی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مختلف مقامات پر خطاب کیا، کہا کہ عمران خان نے گلگت میں 1 اینٹ بھی نہیں لگائی۔ وزراء کو 2 سال کے بعد گلگت کی یاد آ گئی۔ عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کیا کسی کو نوکری ملی اور گھر ملا؟ یقین دلاتا ہوں کہ اب آٹے اور چینی کا بحران نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، بولے ملک میں تخمینے سے کم گندم پیدا ہوئی، فوڈ سیکیورٹی مسائل کورونا کی وجہ سے آئے، بھارت میں بھی اشیاء خوردنی مہنگی ہو رہی ہے، سابق حکومتوں کا بوجھ نہ ہوتا تو مزید قرضے نہ لینے پڑتے، سمندر پار پاکستانیوں کو موقع دے رہے ہیں، سرمایہ کار ملک میں لے کر آئیں۔ سندھ حکومت کا آئی جی کے معاملے پر انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا اعلان۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے مطابق وزراء کی کمیٹی کی رپورٹ شواہد اور حقائق پر مبنی ہوگی۔ مزید کہا کہ وزیر اعظم کا کام برطانیہ سے کسی کو لا کر روزگار دینا نہیں تھا، مہنگائی کا طوفان لا کر خان صاحب نے عام آدمی کو پریشان کر دیا۔ صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا الیکشن میں فراڈ کا دعویٰ غلط ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں مامور حکام نے واضح کر دیا۔ بیان میں کہا کہ صدارتی انتخابات میں ووٹوں کے گم ہونے یا بدلنے یا ووٹنگ سسٹم خراب ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ 3 نومبر کے انتخابات امریکی تاریخ کے صاف اور شفاف انتخابات تھے۔ امریکی صدر نے چینی فوج کی مدد والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری پر پابندی لگا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ اطلاق 31 چینی کمپنیوں پر ہوگا۔ امریکی کمپنیوں اور شہریوں پر چینی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے پر پابندی ہوگی۔ اور PSL-5 کا میلہ سجنے میں صرف 1 روز باقی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کل 2 میچز ہوں گے۔ دوپہر 3 بجے پہلے کوالیفائرز میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا آمنا سامنا ہوگا۔ رات 8 بجے پہلے ایلیمینیٹرز میں لاہور قلندرز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔
सब पे नजर अंदर की खबर।